السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر سید عبداللہ مظہر۔ میں کنسلٹنٹ آئی اسپیشلسٹ اور سرجن ہوں۔ بطور ایسوسیٹ پروفیسر لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ بچوں میں پیدائشی طور پر ایک آنکھ جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے یا پھر دونوں آنکھیں بھی چھوٹی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کچھ بچے ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ جن کی ایک آنکھ یا دوسری آنکھ جو ہے، دونوں آنکھیں جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آنکھ جو ہے دوسری آنکھ کی نسبت جو ہے وہ چھوٹی ہے یا کم کھل رہی ہے۔ اور ان بچوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آنکھ ہی چھوٹی ہے یا آنکھ کا بیرونی پردہ جو ہے، جو کہ آئی لڈ ہے، وہ اپنی نارمل جگہ سے نیچے آیا ہوا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آئی بال کا سائز تو نارمل ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے بالکل، لیکن کیونکہ آنکھ کا بیرونی پردہ ہوتا ہے وہ اپنی نارمل جگہ سے نیچے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ایک آنکھ جو ہے وہ چھوٹی ہے دوسری کی نسبت، دوسری آنکھ جو ہوتی ہے اس کا پردہ اپنی نارمل جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو یہی اس میں نظر آتا ہے کہ ایک آنکھ دوسری آنکھ کی نسبت چھوٹی ہے، جبکہ اصل میں جو ایک آنکھ جو چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ وہ مکمل کھل نہیں رہی ہوتی۔ اس کو ہم کہتے ہیں کنجینیٹل ٹوسس۔ یہ ایک آنکھ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں آنکھوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے بچے کا مکمل آنکھ کا معائنہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو آنکھ کا بیرونی پردہ نیچے آیا ہوا ہے، کیا یہ بچے کی نظر جو ہے اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا۔ یہ جو پردہ نیچے آیا ہوتا ہے عموماً یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ ٹوسس یا انکمپلیٹ ٹوسس۔ کمپلیٹ ٹوسس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پردہ نظر کے اوپر آ جاتا ہے، آنکھ کے اتنا نیچے آیا ہوتا ہے کہ بچے کی نظر جو ہے اس کو بھی متاثر کر رہا ہوتا ہے اور بچہ اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ بچے کی اس آنکھ میں نظر مستقل طور پر پرماننٹلی ختم ہو سکتی ہے۔ جبکہ ایک ہم دوسری کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں پارشل ٹوسس۔ پارشل ٹوسس میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کا بیرونی پردہ اپنی نارمل جگہ سے نیچے تو ہوتا ہے لیکن یہ بچے کی نظر کے سامنے نہیں آیا ہوا ہوتا، جس کی وجہ سے بچے کو اس آنکھ سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن کے اندر بچے کی نظر، اس آنکھ میں نظر خراب ہونے کا یا ختم ہونے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ کنڈیشن ان دونوں میں سے جو بھی ہو، بچے کی آنکھ کا مکمل معائنہ جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ کنڈیشن عموماً آنکھ کے پٹھوں کی کمزوری کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے، جس میں آنکھ جو ہے وہ فلی جو ہے وہ موو نہیں کر رہی ہوتی، یا اس کنڈیشن کے اندر بچے کی نظر جو ہے وہ پیدائشی طور پہ کمزور یا خراب بھی ہو سکتی ہے اور اس کو اینک کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی پیدائشی بچے کے اندر آنکھ کا بیرونی پردہ جو ہے وہ اپنی نارمل جگہ سے کم ہو تو ہمیں اس کنڈیشن کے اندر جو ہے اس کو آنکھ کا مکمل معائنہ بہت ضروری ہے۔ دوسری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں آنکھ جو ہے وہ ایکچوئل سائز میں چھوٹی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مائکروفتھیلموس۔ اس میں جو آنکھ جو ہے اس کا سائز دوسری نارمل آنکھ کی نسبت بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس آنکھ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اس چھوٹی آنکھ کے اندر سفید موتیا بھی ہو سکتا ہے، یا آنکھ کے پردے کی بیماریاں یا کمپلیکیشن پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ پیدائشی طور پہ پائی جاتی ہیں۔ اس کنڈیشن کے اندر بھی آنکھ کا مکمل معائنہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایسی ساری قابل علاج جو وجوہات ہیں جو اس آنکھ کے اندر موجود ہیں جو کہ نظر کو خراب کر رہی ہیں ان کو ٹائملی ٹریٹ کر سکیں اور بچے کی جو ہے نظر وہ جتنی میکسیمم پاسیبل ہو اس کو ہم بچا سکیں۔ شکریہ۔